نعرہ رسالت یا رسول اللہ مولانا یوسف رضا صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد مجاہد سنیت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مجاہد سنیت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطاب نایاب سے سامعین قلوب کو منور و مجلہ خاص مہمان کا ہم استقبال تو کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ یوسف رضا قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود پاک پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ کانفرنس جس کا مقصد پوسٹر اور بینر کے ذریعے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، داعیان دین اور علماء دین کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس بات کا پیغام دینے کے لیے انعقاد کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دین کی عظمت آج بھی ہمارے دل میں موجود ہے، اسی لیے آپ کے دین کو سیکھ کر جو لوگ مدرسے کی چار دیواری سے باہر آئے ہیں، ہم ان کو اس طرح سے پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ ٹنڈیل محلے کے نوجوانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ واقعی آپ کا یہ کام بہت ہی عظیم کام ہے۔ یہ کانفرنس بھلے مختصر ہو لیکن اپنی اہمیت کے حوالے سے بہت ہی عظیم کانفرنس ہے۔ شاید اس سے پہلے کہیں ایسا ہوا ہو کہ کسی شہر کے فارغ التحصیل علماء، جب دستار بندی ہوتی ہے تو اس وقت تو ہو جاتا ہے پروگرام، لیکن بعد میں داعیان دین کی اتنی بڑی ٹیم کو ایک ساتھ استقبالیہ دیا گیا ہو، میرے علم میں ابھی تک ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑا عظیم پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ ٹنڈیل محلے کے نوجوانوں کو اور اس پروگرام کے انعقاد کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظیم خصوصیت ہے
کہ اس دین نے بے شمار علم کی بنیاد رکھی، اور قرآن عظیم کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے اس میں ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ کتنا عظیم پیغام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ خوف کی بنیاد، ڈر کی بنیاد علم پہ رکھی گئی ہے کہ جو جتنا صاحب علم ہوگا وہ اللہ سے اس قدر ڈرنے والا ہوگا۔ اور یہ علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی بنیاد رکھی، روز اول سے لے کے آج تک دین کی عظیم خدمت علماء ہی انجام دیتے رہے ہیں، اور اسلام نے کئی علوم کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ عظیم لوگ جنہیں ہم گروہ علماء کہتے ہیں، یہ لوگ دین کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کا کام انہوں نے کیا ہے، نشر کرنے کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں صحابہ میں مختلف لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ دلچسپی علم حدیث سے تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیثیں سنتے تھے، اسے پھیلاتے تھے۔ کچھ لوگ قرآن عظیم کی خدمت پہ معمور ہو گئے اور اس کے اندر مہارت حاصل کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم قرآن کے بارے میں ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر وہ قرآن کے علم کے ایسے جبل شامک بنے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے جنازے میں بھی ان کے علم کی عظمت کا لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا رہا، الگ الگ گروہ جو ہے وہ مرتب ہونے لگے۔ کچھ لوگوں نے علم دین میں مہارت حاصل کی، علم حدیث میں مہارت حاصل کی اور علم حدیث کے اوپر کام کیا۔ کچھ لوگوں نے علم قرآن کے اوپر کام کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو پھر کچھ لوگوں نے تفسیر کے اوپر کام کیا، کچھ لوگوں نے اصول حدیث کے اوپر کام کیا، اور ایک علم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام ہے اسماء الرجال۔ کیا نام ہے؟ اسماء الرجال، جس میں تقریباً 5 لاکھ راویان حدیث کے احوال محفوظ ہیں۔ اور یہ اسلام کا اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ کسی دین میں، کسی ملت میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والے جو افراد تھے، جو رجال تھے، جو راوی تھے، ان کا پورا بایو ڈاٹا محفوظ کیا گیا کہ وہ متقی کیسے تھے، وہ پرہیزگار کیسے تھے، وہ صاحب عمل کیسے تھے، ان کا حافظہ کتنا اچھا تھا، اور وہ کتنے دیانت دار تھے، وہ کتنے صاحب مروت تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے حافظے کی تفصیل کے ساتھ کہ کس کا حافظہ کیسا تھا، اسماء الرجال کی شکل میں ایک ایسا علم مرتب ہوا کہ دنیا آج بھی اسے دیکھ کے جو ہے وہ اش کر اٹھتی ہے کہ ایسا جو ہے وہ کارنامہ کوئی جو ہے وہ انجام نہیں دے سکا سوائے جو ہے وہ مسلمانوں کے۔ تو اس طرح سے مختلف دین کی جو ہے وہ کیٹیگری اور شعبے جو ہے وہ بنتے چلے گئے، اور اس کے خدمت کرنے والے جو ہے وہ پیدا ہوتے رہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مدارس میں کئی سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ علم القرآن پڑھایا جاتا ہے، علم التفسیر پڑھایا جاتا ہے، پھر علم حدیث پڑھایا جاتا ہے، پھر علم حدیث کے بعد اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے، پھر فقہ پڑھائی جاتی ہے، پھر اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے،
پھر اس کے بعد اسماء الرجال کا بھی ایک باقاعدہ جو ہے وہ شعبہ ہے، وہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سارے علوم رسول اللہ کے دین کی بنیاد پر دنیا میں جو ہے وہ اس کی جلوہ گری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور علماء کے بارے میں اگر کوئی تحقیر آمیز بات کرے تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر ڈاؤٹ کی نظر ڈالیں گے، اس شخص کو سب سے پہلے شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہی علماء ہیں جو 14 صدیوں سے آج تک دین کے سچے محافظ رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے آج ہماری دین کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس دینیہ ہیں یہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں۔ یہ اگر ان قلعوں کو بند کر دیا جائے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنا ہے، امام آپ کو مدارس دینیہ ہی دے رہے ہیں۔ آپ کو دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، مفتیان کرام کی ضرورت ہے، یہ ضرورت بھی مدارس دینیہ پوری کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ کو حافظ کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنا ہے، تراویح قرآن سننا ہے، تراویح جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو یہ ضرورت بھی مدارس دینیہ ہی کے ذریعے آپ کی پوری ہو رہی ہے۔ قیادت کرنے کے لیے قائدین جو آپ کو مل رہے ہیں، یہ سارے قائدین آپ کو مدرسے کی 4 دیواری سے ہی جو ہے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ علماء اور مدارس دینیہ یہ دونوں دین کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو آپ نہ 5 وقتہ نماز پڑھ سکیں گے، نہ جمعہ کی نماز پڑھ سکیں گے، نہ تراویح پڑھ سکیں گے، اور نہ دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کاغذ کی کتابوں میں اس وقت بھی علم باقی ہوگا، لیکن کاغذ کی کتابوں سے نکال کر تمہارے سینوں میں منتقل کرنے والے یہ علماء موجود نہیں ہوں گے۔ پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء کے ذریعے سے جو ہے وہ علم ختم ہو جائے گا۔ کاغذ کی کتاب میں تو اس وقت بھی علم باقی ہوگا نا، اب تو ایک چپ میں جو ہے وہ لاکھوں کتابیں محفوظ کی جا سکتی ہے۔ آج ہم موبائل میں پتہ نہیں کئی ہزار حدیث کی کتابیں جو ہے وہ لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو اس وقت بھی باقی رہیں گی نا، لیکن پھر علم کیسے اڑ جائے گا؟ اس علم کو کاغذ کی کتابوں سے یا جدید دور میں چپ میں سے نکال کے آپ کی رہنمائی کے لیے جو ذریعہ ہے وہ علماء ہے، یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ بڑے عظیم علماء ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پوری ایک ٹیم امت مسلمہ میں جو ہے وہ پھیلتی رہی ہے، علماء کی، فقہا کی، محدثین کی، اسماء الرجال کے ماہرین کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج دین اپنی اصلی حالت میں ہم تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ چند ایسی عرض کی کہ آپ کے دل میں علماء اور مدارس دینیہ کی اہمیت راسخ ہو جائے، کہ ہمیشہ آپ کی توجہ علماء اور مدارس دینیہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جو مدارس کے خلاف بات کرے، جو علماء کے خلاف بات کرے، سب سے پہلا ڈاؤٹ آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ شاید یہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہے، ورنہ یہ ایسی بات نہیں کرتا۔ رہا معاملہ کمزوری کا، تو دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر کمزوریاں نہ ہو، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر یہ اتنا عظیم اور مقدس شعبہ ہے کہ اس کے اوپر لب کشائی عوام اگر کرنے لگے تو یہ بہت ہی خطرناک رجحان کے طور پہ دیکھا جانا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، علم بڑی عظیم شے ہے۔
قرآن عظیم نے صاف طور پہ فرما دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے استفہام کے انداز میں فرمایا کہ اے محبوب کہیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا یہ دونوں برابر ہیں، ہو سکتے ہیں؟ نہیں. قرآن نے جو ہے وہ دونوں کو الگ الگ مقام دیا ہے، الگ الگ منصب دیا ہے. علماء علماء ہے اور عوام عوام ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد علم اتنی عظیم شے ہے کہ دنیا کا کوئی صاحب شعور طبقہ اس کا کبھی انکار نہیں کر سکتا ہے. آج دنیا علم کی قائل ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ زوال آ گیا ہے، ہمارے یہاں انحطاط آ گیا ہے. ہم علم کی اہمیت کو جو ہے وہ کم کرنے والے بن گئے ہیں گروہ دنیا میں. ورنہ جو لوگ ماضی میں بالکل جاہل تھے، بالکل دیہاتی تھے اور علم کی شمع ان کے آشیانوں میں کبھی نظر نہیں آتی تھی، آج وہ ہم سے زیادہ صاحب علم ہو گئے ہیں. علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے، علم انسان کو خطائے فکر سے بچاتا ہے، علم اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، علم حدود الہی کی شناخت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. علم یہ بتاتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، علم یہ بتاتا ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. اور علم کی اہمیت کی دنیا اس طرح سے قائل ہے کہ اگر کوئی علم کی اہمیت کا انکار کرنے لگے تو اس کے دماغی توازن کے اوپر سب سے پہلے شک کیا جائے گا کہ یہ شاید جو ہے وہ دماغی توازن اس کا بگڑ تو نہیں گیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ علم انسان کی کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، پھر دین کے اعتبار سے بات ہوگی. میں کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، آج میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے اور استقبالیہ پروگرام بھی، لیکن چند باتیں اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ علم انسان کی کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک ماہی گیر تھا، اس کی زندگی جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے میں گزرتی تھی. ایک دن اس کے جال میں ایک بہت ہی قیمتی خوبصورت جاذب النظر مچھلی جو ہے وہ پھنس گئی. جب اس نے اسے دیکھا تو خود اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری زندگی مچھلی پکڑتے پکڑتے گزر گئی ہے، لیکن آج تک میں نے ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل اور جاذب النظر مچھلی نہیں دیکھی. یہ بہت ہی یونیک قسم کی مچھلی ہے، اسے اگر بادشاہ کی خدمت میں لے جا کے پیش کیا جائے تو بادشاہ کچھ نہ کچھ انعام ضرور ہمیں دے دے گا. چنانچہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اجازت لے کر اور کہا کہ حضور میں آپ کے لیے ایک بہت ہی عظیم تحفہ لایا ہوں. کیا لائے ہو؟ حضور یہ بڑی عظیم اور قیمتی مچھلی ہے. بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو وہ بھی بہت متاثر ہوا. واقعی مچھلی بہت خوبصورت تھی، جاذب النظر تھی، اور بادشاہ نے انعام دینے کے لیے حکم بھی جاری کر دیا کہ اس نے اتنا قیمتی تحفہ میری بارگاہ میں پیش کیا ہے میری خدمت میں کہ اسے انعام سے نوازنا چاہیے. لیکن وہیں وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضور اسے ضرور انعام دینا چاہیے لیکن ابھی نہیں. فرمایا پھر کب؟ کہنے لگا کہ حضور اس شخص سے کہیے کہ اس مچھلی کا جوڑا لے کر آئے، اگر یہ مؤنث ہو تو مذکر لے کر آئے اور اگر مذکر ہو تو مؤنث لے کر آئے. اب بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، یہ مچھلی ہمارے دربار میں رہے گی لیکن اپنے جوڑے کے ساتھ رہے گی. اور اس نے حکم دے دیا کہ تمہیں جو ہے وہ انعام نہیں دیا جائے گا، میں حکم دیتا ہوں کہ تم جو ہے وہ اس کا جوڑا لے کر آؤ. یہ میل ہو تو فیمیل لاؤ، فیمیل ہو تو میل لے کر آؤ، اور اگر تم نہیں لا سکے ایک ہفتے کے اندر تو میں تمہاری گردن مار دوں گا. اب وہ رونے لگا، عاجزی کرنے لگا، لیکن بادشاہ نے حکم جاری کر دیا. اب وہ وہاں سے لوٹا ہے اور بہت پریشان ہو گیا کہ گیا تھا انعام کی لالچ میں لیکن بادشاہ کے دربار سے لوٹا ہے تو جان کے بھی لالے پڑ گئے ہیں. اب بہت روتا رہا، پریشان رہا، اس کے گھر والے بھی پریشان رہے. روز ایک دن کٹ رہا تھا اور اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا. اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ
میں نے اپنے محضر نامے پہ دستخط کر دیا اور اس موت کا دن جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ آخری دن تھا، وہ بہت پریشان تھا کہ اسے اچانک علم کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ جب مچھلی پکڑ رہا تھا تو اسی جگہ 2 طالب علم بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ جنس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مؤنث ہوتا ہے، ایک مخنث ہوتا ہے، اور ایک نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے، اور ایک نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر مخنث ہوتا ہے، تیسری قسم بھی ہے مخنث کی۔ تو میل اور فیمیل کے علاوہ ایک اور قسم ہے مخنث کی۔ تو اب وہ جو طلبہ کی گفتگو وہ سن رہا تھا، وہ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگتی ہے اور پھر علم کا فیضان اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اب علم اس کی جان بچائے گا، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کے اندر جو ہے وہ خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ اب بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ جواز اور عذر پیش کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہتھیار مل گیا ہے۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بہت پورے اعتماد انداز میں کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو مچھلی ہے میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے، یہ مچھلی نہ مذکر ہے کہ اس کا مؤنث لایا جائے، نہ مؤنث ہے کہ اس کا مذکر لایا جائے، یہ مخنث ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو اگر قبول کرنا ہو تو قبول کر لیجیے۔ اب بادشاہ لاجواب ہو گیا، اس نے یہ سوچا کہ یہ مچھلی بھی بڑی عظیم مچھلی ہے اور بڑی یونیک ہے، اور اس کے بارے میں جو انکشاف کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا جو ہے وہ عظیم انکشاف ہے۔ پھر بادشاہ قائل ہو گیا اور پھر اسے جو ہے وہ انعامات سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ علم کا فیضان ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک علم کی بات نے اس طرح سے رہنمائی کی ہے کہ جان بچ گئی ہے۔ یہ علماء اتنا علم رکھتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو بھی بچا لیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک واقعہ وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نیک بادشاہ تھا، وہ ہفتے میں ایک دن دربار لگایا کرتا تھا، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، بڑا رحم دل نیک تھا، کوئی غرور تکبر اس کے اندر نہیں تھا، سارے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، بادشاہ نے اس کی خیریت پوچھی، پھر کہا کہ پیشہ کیا ہے تمہارا، کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا حضور میں تیلی ہوں، تیل نکالتا ہوں۔ کہا اچھا۔ پھر بادشاہ نے ایسے ہی جو ہے وہ تفریحاً پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر تمہیں 1 من تل دے دیا جائے تو کتنا تیل اس میں سے نکلے گا؟ اس نے فوراً کیلکولیشن کیا اور بتا دیا کہ اگر 1 من تل سے تیل نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو اتنا تیل نکل جائے گا۔ کہا اچھا۔ پھر اس نے کہا اگر 10 کلو تل دے دی جائے تو کتنا تیل نکلے گا؟ اس نے فوراً کیلکولیشن کر کے بتا دیا کہ 10 کلو تل میں اتنا تیل نکل جائے گا۔ پھر بادشاہ نے کہا 1 کلو تیل اگر دے دی جائے تو کتنا نکلے گا؟ اس نے اس کا بھی کیلکولیشن کر کے بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے اور اس کا امتحان لیتے ہوئے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 1 دانہ تل کا تمہیں دے دیا جائے تو اس میں سے کتنا نکلے گا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت 1 تل میں سے اتنا تیل نکل جائے گا کہ 1 ناخن جو ہے وہ اس کے ذریعے سے تر ہو جائے گا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ تم تو اپنے فن کے بہت ماہر معلوم ہوتے ہو۔ پھر بادشاہ چونکہ نیک تھا، دیندار تھا، تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ علم دین بھی تم نے کچھ حاصل کیا ہے؟ فرائض اور واجبات کا بھی تمہیں کچھ علم ہے؟ حلال و حرام کا بھی تمہیں کچھ علم ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں تو اس معاملے میں بالکل جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں۔ اب بادشاہ کو بہت جلال آ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ دنیا کے علم میں تم نے اتنی مہارت حاصل کر لی ہے کہ 1 تل کا بھی کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہو کہ 1 ناخن اس سے تر ہو جائے گا، اور علم دین سے تم محروم ہو، علم دین تم نے حاصل نہیں کیا، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ اور اس نے آرڈر کیا اور کہا کہ اسے جو ہے وہ زندہ میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں نے پکڑا اور اسے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا۔ اس کا بیٹا، اس جاہل باپ کا ایک بیٹا تھا، اس تیلی کا ایک بیٹا تھا جو ایک مدرسے میں طالب علم تھا۔ اسے مدرسے کی 4 دیواری میں اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے باپ کو جہالت کی سزا دی گئی ہے۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا مناظرہ کرنے کے لیے،
مباحثہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے اجازت لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے میرے باپ کو جیل میں کیوں ڈال دیا ہے؟ میں نے تیرے باپ کو اس لیے جیل میں ڈال دیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ علم دین حاصل نہیں کیا، دنیا کا علم تو اس نے بڑی مہارت کے ساتھ حاصل کر لیا، علم دین سے وہ محروم ہے، تیرے باپ کو اس کی جہالت کی سزا دی گئی ہے۔ بیٹے نے کہا، اب دیکھیے وہ طالب علم تھا مدرسے کا، لیکن علم جو ہے وہ انسان کی کس طرح سے فکری رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح سے فیض کا دریا بہا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس جرم کی سزا آپ نے میرے باپ کو دی ہے وہ جرم میرے باپ کا نہیں ہے، وہ جرم دراصل میرے دادا کا جرم ہے کہ میرے دادا نے میرے باپ کو مدرسے میں داخل نہیں کیا اور علم دین سے جو ہے وہ آشنا نہیں کیا، تو اس جرم کی سزا جو ہے وہ میرے دادا کو دینی چاہیے، لیکن وہ تو اب زندہ ہے نہیں، اس دنیا میں ہے نہیں کہ آپ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سزا دیں۔ میرے باپ کا جرم اس وقت ہوتا کہ جب میں اس کا بیٹا مجھے یہ مدرسے میں داخل نہیں کرتا اور علم دین سے آشنا نہیں کرتا، لیکن میرے باپ کا حال یہ ہے کہ دین کا ایسا جذبہ ہے کہ اس نے مجھے جو ہے وہ مدرسے میں ڈال دیا ہے، میری جدائی برداشت کرتا ہے، میرے آذوقے کا انتظام کرتا ہے، میرے اخراجات برداشت کرتا ہے، اور میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں، تو یہ میرے باپ کا کارنامہ ہے۔ اگر مجھے میرا باپ جاہل رکھتا اور آپ میرے باپ کو سزا دیتے تو یہ بات جو ہے وہ قرین قیاس تھی، لیکن یہ جرم میرے باپ کا تو نہیں ہے، یہ تو میرے دادا کا ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ کو میرے باپ کو جو ہے وہ رہا کر دینا چاہیے۔ دلیل اتنی مضبوط تھی، علم نے ایسی رہنمائی کی تھی کہ بادشاہ بالکل لاجواب ہو گیا، اور پھر زندہ سے نکالا گیا، قید خانے سے نکالا گیا، نہ صرف رہائی اس کی ہوئی بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بادشاہ نے اسے بہت سارے مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ یہ ہے علم کا فیضان، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو، ہر علم ضروری ہے۔ علماء کی طرف سے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان سب کے سب مدرسے میں داخلہ لیں اور سب کے سب عالم بنے، عالمہ بنے، نہیں، یہ سسٹم ہے ہی نہیں دین میں۔ ایک جماعت ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو سیکھے اور پھر اس کے بعد عامت المسلمین کو کی وہ رہنمائی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اسباب کی دنیا ہے، کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ رکشہ چلاتے ہیں، کچھ لوگ اولا چلاتے ہیں، کچھ لوگ لوم چلاتے ہیں، کچھ لوگ کانڈی مشین چلاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کپڑا بناتے ہیں، کچھ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اناج بیچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو انسانوں کی ضروریات ہے اس کے الگ الگ شعبے ہیں، اگر سب کو اٹھا کے مدرسے میں ڈالنے کی بات کی جائے تو پوری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ مدرسہ بھی چلنے کے جو ہے وہ اسباب نہیں ہوں گے، مدرسہ بھی لاک کرنا پڑے گا کہ اب جو ہے وہ مدرسے میں راشن کہاں سے آئے گا، جو کسان تھے کھیتی باڑی کر رہے تھے انہیں بھی اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ نظام، یہ سسٹم یا دین کا یہ مطالبہ ہے ہی نہیں۔ قرآن عظیم نے صاف طور پہ فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرے اور اس کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کرے۔ جو مسلمان نہیں جانتے وہ علماء سے پوچھیں، ان کی مسجد کا امام اگر عالم ہے تو وہ اس سے علم حاصل کرے کہ کیا فرض ہے وہ بتاؤ، کیا واجب ہے وہ بتاؤ، کیا سنت ہے وہ بتاؤ، کیا مستحب ہے وہ بتاؤ، کن باتوں سے نماز فاسد ہو جائے گی وہ بتاؤ، کن باتوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی وہ بتاؤ، کن باتوں سے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی وہ بتاؤ، کن باتوں سے نماز فاسد ہو جائے گی وہ بتاؤ۔ تو سارے لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، ایک جماعت ہونی چاہیے، لیکن وہ جماعت جو بڑی عظیم جماعت ہے، اس جماعت کے پروڈکشن میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے، وہ مدرسوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کو علماء کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے وہاں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ میں نے بتا دیا کہ اگر یہاں پہ کوئی کمی واقع ہوئی تو اس کا پھر نقصان کیا ہوگا، امت مسلمہ کو کیا نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ بڑی عظیم جماعت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تمہیں چائنا کی وسعتوں تک جانا پڑے۔ عرب سے چائنا بہت دور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چین کا نام لیا کہ اگر عرب کے صحرا سے نکل کر چائنا کے شہروں میں جانا پڑے تب بھی جاؤ اور علم حاصل کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میرا کوئی امتی جاہل نہ رہے، یا تو دین کے عالم بن جاؤ یا دنیا کے عالم بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، حافظ قرآن بن جاؤ، اور اگر وہ نہیں بنے ہو تو ڈاکٹر بن جاؤ اور امت کی خدمت کرو، وکیل بن جاؤ اور امت کی خدمت کرو، ٹیچر بن جاؤ اور امت کی خدمت کر دو، صحافی بن جاؤ اور امت کی خدمت کرو۔ ہر شعبے کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ آپ کمپیوٹر کے ماہر بن جائیے اور امت کی خدمت کیجیے، آپ الیکٹرانک کے ماہر بن جائیے اور خدمت کیجیے، آپ اسلحہ بنانے کی جو فن ہے اس میں ماہر بن جائیے اور امت کی جو ہے وہ خدمت کیجیے۔ تو یاد رہے کہ یہ غلط فہمی آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف علم دین حاصل کرنے کی تلقین کی ہے، نہیں، جس چیز کی ضرورت ہو امت مسلمہ کو اس چیز کا علم حاصل کرنا یہ اللہ اس کے رسول کا منشا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ جو دینی علوم ہیں بس نیت دین کی خدمت کی ہونی چاہیے۔ دنیاوی جو علوم ہے، دنیاوی علوم، اگر آپ ٹیچر بن رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ اگر آپ وکیل بن رہے ہیں، وکیل کا کورس کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ اگر آپ انجینئر بن رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ جس طرح سے مدرسے کی چار دیواری میں علم دین حاصل کرنے والوں کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اسی طرح سے آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا، لیکن انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ٹیچر بننے والا اس نیت سے ٹیچر بنے کہ میں ٹیچر بننے کے بعد اپنی قوم کی خدمت کروں گا، اپنے قوم کے بچوں کو علم سے آشنا کروں گا۔ وکیل بننے والا یہ نیت کر لے کہ میں وکیل بنوں گا تو اپنی مظلوم قوم کی جو ہے وہ رہنمائی کروں گا، ان کے کیسز لڑوں گا، انہیں انصاف دلاؤں گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں، ڈاکٹر کا کورس کر رہے ہیں تو میڈیکل کالج میں جانا بھی آپ کا عبادت بن سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں یہاں جو آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ ڈاکٹر بن کے میں اپنی قوم کے مریضوں کا علاج کر سکوں۔ لوگ اگر 100 روپیہ فیس لیں گے تو میں 20 روپیہ فیس لوں گا، لوگ اگر 500 فیس لیں گے تو میں 100 روپیہ فیس لوں گا۔ میں اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نیت کے ساتھ ڈاکٹر بننا بھی عبادت ہے، ٹیچر بننا بھی عبادت ہے، وکیل بننا بھی عبادت ہے۔ جو کورس کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث، اس کا معنی، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ آبجیکشن لگ رہا ہو کہ یوسف رضا یہ بات تم کیسے کر رہے ہو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ نیتوں کے بارے میں حدیث بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے، اور آخری حدیث وہ ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پہلی حدیث ہے، یہ آخری حدیث ہے۔ اس پہلی حدیث کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا نا تو 5 نصیحت فرمائی تھی، جس میں سے ایک یہی تھی کہ اس حدیث پاک کو ہمیشہ جو ہے اپنے پیش نظر رکھنا۔
کہ دنیا میں تمہارا کون سا کام خیر ہے اور کون سا شر ہے، کون سا کام گناہ ہے اور کون سا نیکی کا کام ہے، یہ اسی حدیث کی بنیاد پر جو ہے وہ تم فیصلہ کر سکو گے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ جو نیت کا معاملہ ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو تسبیح ہے آپ کے پاس 100 دانے ہوتے، اس میں کتنے ہوتے؟ 33 اور بیچ میں 34 ہوتے، عموماً یہی ہوتے۔ آپ اگر کسی تسبیح کو خریدنے کے وقت اگر آپ کسی تسبیح پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ گنتی گنیں گے تو ثواب ملے گا؟ آپ کو ملے گا ثواب؟ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی نئی تسبیح دکان سے خرید رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ نیت ہو جائے کہ اس تسبیح میں 33 اور 34 دانے ہیں یا نہیں، تاکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہر نماز کے بعد عمل کر سکوں جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعداد بتائی ہے، جو کوانٹٹی بتائی ہے، وہ صحیح ہوگی یا نہیں؟ اگر اس نیت سے آپ جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنتی بھی گن رہے ہیں اس کے اوپر کاؤنٹنگ کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے، تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے اللہ کا دین جس میں اس قدر وسعت موجود ہے۔ ہاں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ طالب علم تھے تو مدرسے کی 4 دیواری میں، اب باہر جب نکل کے جس گوشے کے اوپر قدم رکھتے تھے زمین کے، وہ گوشہ ان کے لیے استغفار کرتا تھا۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے علماء کی کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد عثمان غنی، اولاد عثمان غنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علامہ قمر عثمان غنی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کی نیت صالح ہے تو ڈاکٹر بننا بھی عبادت ہوگا، وکیل بننا بھی عبادت ہوگا، ٹیچر بننا بھی عبادت ہوگا، انجینئر بننا بھی عبادت ہوگا، مگر ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ بچے شور کر رہے ہیں، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ جس وقت مدرسے کی 4 دیواری میں تھے حصول علم کے لیے، تو جس چپے پہ یہ قدم رکھتے تھے وہ زمین کا چپا اور وہ گوشہ ان کے لیے استغفار کیا کرتا تھا۔ جس وقت یہ اپنے گھر سے اٹیچی لے کے مدرسے کے لیے نکلے تھے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ راہ خدا میں نکلے تھے۔ اگر یہ کہیں مارے جاتے تو یہ شہید ہو جاتے۔ یہ شہادت کا درجہ صرف اس بنیاد پر ملتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ جس وقت یہ 4 دیواری میں تھے اس وقت ان کی عظمتوں کا حال یہ تھا کہ مچھلیاں پانی میں ان کے لیے استغفار کرتی تھی، چیونٹیاں بلوں میں ان کے لیے استغفار کرتی تھی، اور اب جب یہ فارغ ہو گئے ہیں، عالم دین بن گئے ہیں، تو بعمل عالم دین کی یہ بھی خصوصیت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کی زیارت کر رہا ہے وہ گویا رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ علم نے ان کو مقام دیا ہے، اور اس مقام کا پاس و لحاظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
اس بات کی طرف میری توجہ دلائی گئی تھی کہ کچھ لوگ علماء کی توہین کر رہے ہیں، علماء کی تحقیر کر رہے ہیں، اور ہر عالم کو معاذ اللہ علماء سو میں جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں اور علماء سو قرار دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی علماء سو کون ہے اور علماء حسن کون ہے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دے دیا ہے؟ تمہارے پاس اتنا علم اور اتنی اتھارٹی کہاں سے آ گئی کہ تم فیصلہ کرنے لگے کہ یہ علماء سو ہیں کہ علماء حسن ہیں؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، دراصل ایک خطرناک رجحان پروان چڑھ رہا ہے کہ علماء کی توہین اور علماء کی تحقیر کر کے انہیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ گھٹیا قسم کا انسان بتایا جائے۔ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ علماء کی تنخواہ کے سلسلے میں بھی ہم نے تحریک چلائی تھی کہ آج یہ جو علماء کی تنخواہ بہت کم ہے، مسجدوں میں 7,000 8,000 9,000 10,000 ہے، اس میں کیا ہوگا؟ یہ آپ ظلم ان افراد پر نہیں کر رہے ہیں، یہ ظلم آپ اللہ کے دین پر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ بھیونڈی ہی کے ایک امام صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ذرا میرے بیٹے کو سمجھائیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کیا تھا، کچھ دن تو وہ مدرسے میں رہا لیکن اب وہ مدرسے سے واپس آ گیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابا میں مدرسے میں نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مدرسے میں پڑھنے کے بعد میں جو ہے وہ 5-7 ہزار روپے کی نوکری کروں گا، مدرسے میں پڑھنے کے بعد عالم بننے کے بعد میں چندے کی پاوتی لے کے رسید لے کے گھوموں گا چندہ کرنے کے لیے، اس لیے میں مدرسے میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ عالم دین کے علاوہ جو کورس کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں عالم دین بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس بچے کے ذہن میں یہ زہریلی بات کیوں آئی؟ اور آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ علماء آپ کے کس قدر قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں؟ یہ 8,000 10,000 کئی علاقوں میں تو آج بھی 3-4 ہزار تنخواہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ انہوں نے بہت قربانی دی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ کی جدائی برداشت کی ہے، مدرسے کا روکھا سوکھا کھا کے علم حاصل کیا ہے، مدرسے کی پتلی دال کھا کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور مدرسے کی چار دیواری جہاں پر کوئی آسائش نہیں ہوتی ہے، کوئی سہولت نہیں ہوتی ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے، اپنا کپڑا ان کو اپنے ہاتھوں سے دھونا پڑا ہے، اس کے بعد یہ آج آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ وہاں سے قسم پرسی کے عالم میں اور بڑی محنت اور مشقت اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد، صعوبتیں جھیلنے کے بعد حصول علم کے لیے اب آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ 7-8 ہزار روپیہ تنخواہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہوگا 7-8 ہزار روپے میں؟ اس قدر مہنگائی ہے کہ ایک امام اگر اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہے تو جو ناشتے کے لیے دودھ ہے، پاؤ ہے، بریڈ ہے، آملیٹ ہے، وہی لائے گا تو شاید صرف ناشتے کے اخراجات بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں کہ آپ کے یہ علماء اور آپ کے یہ ائمہ صرف اور صرف ناشتہ کر کے جو ہے وہ دن بھر جو ہے وہ بھوکے رہ کے دین کی خدمت کریں، نماز پڑھائیں؟ وہ ایک واقعہ بھی آیا، بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، بلکہ چشم کشا واقعہ ہے۔ کسی نے ابھی 2-4 روز پہلے ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلایا ہے کہ ایک ٹرسٹی نے کہا امام صاحب سے کہ امام صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے کہ اسے اچھی نوکری مل جائے۔ کہا بالکل دعا کی جائے گی، فجر میں ہی دعا کروں گا۔ اور انہوں نے فجر میں دعا کی کہ اللہ ٹرسٹی صاحب کا بیٹا ہے، فرزند ہے، اسے اچھی نوکری دلا دے، اتنی ہی تنخواہ ہوئے اللہ جتنی تنخواہ میری ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ ٹرسٹی چونک گیا۔ بعد میں اسے کہا کہ امام صاحب یہ آپ میرے بچے کے لیے دعا کر رہے تھے یا بد دعا کر رہے تھے؟ کہا میں نے تو دعا کی ہے۔ کہا آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی ہی اس کی ہو، تو اتنی کم تنخواہ میں میرے بیٹے کا گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ
تیرا بیٹا انسان تجھے نظر آتا ہے، میں انسان نظر نہیں آتا؟ میری بیوی نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میرے اخراجات نہیں ہیں، مہنگائی کی اس مار کا سامنا کیا میں نہیں کر رہا ہوں؟ پھر اس رسی کی آنکھ کھلی ہے. یہ بات تو مولانا کی بالکل معقول ہے کہ ہم ان کے اوپر اب تک ظلم کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے. کتنے ٹرسٹیوں کا تو حال یہ ہے کہ مسجد کی انکم بھی ہے، آمدنی بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، پیسہ آتا ہے، تب بھی وہ جو ہے وہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کا ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ امام یعنی 8-10 ہزار تنخواہ والا آدمی، اس سے زیادہ بولے یہ تو اس کی حیثیت سے زیادہ دے رہے ہیں ہم. کئی مسجدوں میں ایسا ہوا کہ سالوں سال تک امام جو ہے وہ امامت کرتا رہا 5-7 ہزار میں. جب اس نے پریشر بنایا ٹرسٹی کے اوپر تو ٹرسٹی نے فوراً کہا کہ اگر اتنی تنخواہ میں اگر تمہیں امامت کرنی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں دوسرا امام جو ہے وہ مل رہا ہے. یہ حال ہے. اس لیے قوم کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ کم سے کم میں یہ کوئی لمٹ نہیں باندھ رہا ہوں کہ بس اتنا 15,000 تنخواہ ہونی چاہیے امام کی. کتنی؟ یہ صرف امامت کی تنخواہ. اگر اور کوئی کام اس سے لیا جا رہا ہے، پڑھانے کا، ٹیوشن وغیرہ کا یا بچوں کو، اس کا الگ سے دیا جائے. آپ کے دل میں اگر دین کی عظمت ہے تو دین کے دائیوں کی بھی عظمت ہونی چاہیے. یہ عجیب بات ہے. آپ اللہ اس کے رسول کے وفادار بنے پھریے، اور اللہ اس کے رسول کے دین کے جو دائی ہیں، جو سکھانے والے ہیں، آپ انہی کے ساتھ ظلم کریں اور زیادتی کریں. بہت پہلے یہ تحریک ہم نے چلائی تھی، کئی مسجدوں کے ٹرسٹیوں نے 15,000 کر دی ہے، لیکن ابھی ہر جگہ نہیں ہوئی ہے. اب ٹنڈیل محلے والوں سے میں کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے اس علاقے میں اور عیدگاہ میں کتنی تنخواہ ہے. اگر کم ہو تو اسی وقت نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ صبح سے ہمارے امام کی تنخواہ بھی 15 ہوگی، اور اگر 15 ہو تو ابھی نیت کر لیجئے کہ صبح سے امام کی تنخواہ 20 ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ دین کے جذبے سے آپ نے یہ نیت کر لی تو یہ امام کی تنخواہ بڑھا دینے کی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. بس نیت کر لیجئے کہ یہ دین کے دائی ہیں، دین کے خادم ہیں. محراب اور منبر کی زینت یہی ہے. یہ طبقہ نہ ہو تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی. اگر آپ نے اس جذبے کے ساتھ ان کی تنخواہ بڑھا دی تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے، اور آپ کا یہ عمل آپ کی مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے اور باعث بن جائے. تو بہرحال وقت بہت ہو گیا. ابھی داعیان دین اور ان علماء کرام کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ ٹرافی ہے، استقبالیہ ہے، کچھ تحائف ہے، وہ ساری چیزیں پیش کی جائیں گی. میں پھر سے ٹنڈیل محلے کے نوجوانوں کو، ٹنڈیل محلے والوں کو، اس کانفرنس کے کا انعقاد کرنے والوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے، آپ نے ان افراد کی عزت نہیں بلند کی ہے، بلکہ آپ نے اللہ کے دین کی جو ہے وہ عظمت لوگوں کے دل میں پیدا کر دی ہے. آپ نے دوسروں کو مزاج دے دیا ہے کہ اس طبقے کو حقیر نہ جاننا. ڈاکٹر بن کے ٹنڈیل محلے میں آئے گا تو کوئی اسٹیج نہیں سجے گا، عالم بن کے آئے گا تو اس طرح سے اسٹیج سجایا جائے گا. یہ مزاج پروان چڑھنا چاہیے. ہر ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، وکیل، اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں ڈگری لے کے جس دن اپنے محلے میں پہنچوں گا تو کوئی میرا استقبال نہیں کرے گا، لیکن اگر میں عالم دین کی ڈگری لے کر پہنچا، حافظ قرآن ہونے کی ڈگری لے کر پہنچا، تو میری قوم مجھے عظمت کی نگاہوں سے دیکھے گی کہ اس کے دل میں اللہ کی کتاب ہے. بعض لوگوں کا حال یہ ہے، بعض لوگوں کا، کہ وہ عالم کو تو عزت دیتے ہیں، حافظ کو نہیں دیتے. یہ جو حافظ جی کا لفظ ہے، یہ معاذ اللہ ہمارے یہاں بالکل حقارت سے بولنے والا لفظ ہے، جیسے کوئی اہمیت کا لفظ ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ قرآن کی کتنی عظمت ہے اللہ کے نزدیک. ارے یہ وہ حافظ ہیں کہ دنیا میں آپ جتنا چاہو ظلم کرو ان کے اوپر، حقارت بھری نظر سے دیکھو،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت پہ چلتا چلا جا، جہاں تک جائے گا جنت کا وہ سارا حصہ تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کوئی حافظ بعمل ہو یا نہ ہو، اس کی عزت ہونی چاہیے آپ کے دل میں۔ اگر قرآن کی عزت ہے تو اس کی عزت ہونی چاہیے۔ وہ اگر نیچے بیٹھ جائیں، آپ اوپر ہو، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں کاغذ کی کتاب کی شکل میں نہیں، جس کے دل میں اللہ کی کتاب موجود ہے۔ حافظ قرآن کی بھی عظمت ہونی چاہیے، علماء کی بھی عظمت ہونی چاہیے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے سے ٹنڈل محلے والوں نے دنیا کو جو میسج دیا ہے، یہ بڑا عظیم میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔